بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ ثانیہ کربلا مسلمانوں کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا کیا ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، آج ان سب سوالات کے ہم اس ویڈیو میں جواب دیں گے اور واقعہ کربلا کو مختصر طریقے سے آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح ہو کہ اس تحریر میں تاریخ کی وہ روایتیں لینے کی کوشش کی گئی ہے جن پر اکثر مورخین متفق ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جو چند ممتاز صحابہ یزید کی خلافت کے مخالف تھے، ان میں سے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی جو لوگ آپ کی بیعت کے مخالف تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ جن لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے ان لوگوں کو اپنے یہاں طلب کر کے بغیر مہلت دیے ہوئے ان سے بیعت لے لو۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یزید کا خط دکھایا اور بیعت کی درخواست کی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کیا کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کی بیعت کو تم لوگ کافی بھی نہیں سمجھو گے۔ جب سب لوگوں سے بیعت کے لیے بیٹھو گے تو مجھ کو بھی بلا کر بیعت لے لینا۔ ولید جو عافیت پسند تھا، اس نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام پر آپ جائیے اور پھر لوگوں کے ساتھ آ جائیے گا۔ ولید نے آپ کو رخصت دے دی اور آپ اسی رات اتوار کو مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بغیر بیعت کیے تقریباً 4 ماہ سے زیادہ عرصہ تھے۔ اس مدت میں اہل کوفہ کی طرف سے بہت سی تحریریں آئیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین دلاتے رہے کہ اہل کوفہ یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 150 خطوط پہنچ چکے جو نمایاں لوگوں کے دستخط کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ تمہارے مقصد سے میں آگاہ ہوں، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جو میرے خاص ہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ تمہارے حالات سے مجھے باخبر کرے۔ اگر انہوں نے یہ لکھا کہ کوفہ کے سردار میری امامت کے خواہ ہیں تو آ جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرے اور عدل و انصاف پر قائم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور ہدایت کی کہ ایسے راستے سے جاؤ کہ کسی کو علم نہ ہو سکے، اور وہاں پہنچ کر دیکھنا کہ لوگ میری امامت پر متفق ہیں یا نہیں، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر قائم ہیں یا نہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور خفیہ طور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینے لگے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کے لیے زمین بالکل ہموار ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں زیادہ دنوں تک مخفی نہ رہ سکی۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے وقت سے کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے، جب ان کو مسلم بن عقیل کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خفیہ بیعت لینے کی سرگرمیوں کی خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور تقریر کی کہ اے لوگو، فتنہ آرائی اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، ان میں نہ حق جانے جاتی ہیں، خون بہتا ہے اور مال چھینے جاتے ہیں۔
میری پالیسی اس بارے میں سن لو، جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوگا میں کسی پر حملہ نہیں کروں گا، نہ تمہیں برا بھلا کہوں گا اور نہ تہمت میں پکڑوں گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے ارادوں کو عمل جامہ پہنچایا، بیعت توڑی اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو قسم ہے اللہ کی میں تم پر تب تک تلوار چلاؤں گا جب تک میرا ہاتھ اس کے قبضے پر رہے، چاہے تم میں سے کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا ہو یا نہ ہو۔ ویسے مجھے امید ہے کہ تم میں وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو حق کو پہچانتے ہیں، یہ نسبت ان لوگوں کے جو باطل کے لیے حق کا نام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلم ایک شخص جو بنی امیہ کے خلیفوں میں سے تھا، اس نے گورنر کی یہ تقریر سن کر کہا، یہ مناسب پالیسی نہیں ہے بلکہ یہ نرم پالیسی ہے۔ لیکن پھر بھی نعمان بن بشیر نے اپنی اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا۔ بنی امیہ کے خیر خواہوں نے صورتحال یزید کو لکھ بھیجی اور لکھا کہ اگر تم نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل نہیں کیا تو تمہیں کوفہ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ یزید نے یہ صورتحال جان کر فوراً نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اسے ہدایت کی کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم کو نکال دو یا قتل کر دو۔ خلیفہ کا یہ حکم پا کر ابن زیاد کوفہ آیا اور اعلان کر دیا کہ میں فرما برداروں پر مہربان ہوں اور فتنہ پردازوں کا دشمن۔ میری تلوار اور میرا کوڑا صرف اس کے لیے ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، بس ہر آدمی اپنا بھلا خود سمجھ لے۔ پھر اس نے قبائل کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ کسی کے یہاں کوئی اجنبی یا خارجی یا مشکوک آدمی ٹھہرا ہو تو وہ فوراً اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرے۔ ہر شخص اپنے محلہ کا ذمہ دار ہے۔ جس محلہ میں کوئی باغی ملے گا اس محلہ کے رئیس کو اس کے دروازے پر پھانسی دی جائے گی۔ مسلم بن عقیل کے کان میں جب یہ باتیں پڑیں تو اس وقت وہ مختار بن ابی عبید کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً مکان تبدیل کر دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنا مہمان بنا لیا۔ ہانی نے اس موقع پر جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے بڑی ہی مصیبت میں ڈال دیا، اگر میرے احاطے کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں کہتا کہ مجھے معاف کرو، لیکن اب تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آ جاؤ۔ کوفے کے ایسے بے وفا ماحول میں ابن زیاد جیسے چست و چالاک اور سخت گیر منتظم نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا ہی لیا۔ اس نے ہانی کو بلوایا جو بڑی مشکل سے آنے کے لیے تیار ہوئے۔ جب وہ آ گئے تو ابن زیاد نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں کافی سخت کہا۔ ہانی نے اپنی صفائی دینی چاہی کہ میں نے مسلم کو اپنے گھر نہیں بلایا تھا بلکہ وہ خود ہی آ گئے تھے تو میں انکار نہ کر سکا۔ ابن زیاد نے ہانی کو حکم دیا کہ تم فوراً اسے پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ وہ ابن زیاد کی یہ فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ نتیجتاً ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا۔ ایسے نازک موڑ پر مسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانثاروں کو آواز دی تاکہ ان کو لے کر گورنر ہاؤس پر حملہ کر، لیکن بامشکل 4000 لوگ ہی جمع ہو سکے۔ ابن زیاد نے تدبیر سے ان 4000 کی جمعیت کو آنن فانن منتشر کر دیا۔ آخر حضرت مسلم پکڑے گئے۔ یہ بھی تمام تاریخوں میں آیا ہے کہ جب مقام زبالہ پر پہنچے تو مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر اور وہ پیغام بھی پہنچ گیا جس میں مسلم بن عقیل نے انہیں کوفہ آنے سے روکا تھا۔ اس المناک خبر کے سننے کے بعد اہل کوفہ پر آپ کا اعتماد متزلزل ہو گیا اور آپ نے واپسی کا عزم ظاہر کیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس ہونے سے انکار کر دیا کہ ہم تو اپنے بھائی مسلم کا بدلہ لیں گے یا خود مر جائیں گے۔
اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر میں بھی جی کر کیا کروں گا، یہ کہہ کر آگے چل پڑے۔ جب جہاں سے آگے بڑھے تو ابن زیاد کا گھوڑ سوار دستہ سامنے نظر آ گیا جو قادسیہ میں متعین تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا رخ قادسیہ اور کوفہ سے ہٹا کر کربلا کی طرف کر دیا۔ یہاں نزول فرما کر آپ نے اپنے خیمے لگوائے۔ اس وقت آپ کے ساتھی 45 سوار اور 100 پیادے تھے۔ تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا پہنچے تو گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ متعدد تاریخی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا میری 3 شرطوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جانے دو، یا مجھے براہ راست یزید کے سامنے چلے جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے سکوں، یعنی بیعت کر لوں، یا کہو تو سرحدوں کی طرف جہاں میدان جہاد گرم ہے نکل جاؤ۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تجاویز قبول کر کے ابن زیاد کو اطلاع بھیجی، مگر وہاں سے جواب آیا کہ نہیں، بلکہ انہیں پہلے میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، قسم اللہ کی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ابن زیاد کی یہ خواہش تھی کہ حضرت حسین یزید کے لیے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، پھر وہ اپنے اہتمام سے ان کو یزید کے پاس بھیجے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی شرط کو مسترد کر دیا، جس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس میں تمام رفقائے حسین شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 10 محرم کا تھا۔ کربلا کے واقعات بیان کرنے والے اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ حسینی قافلہ میدان کربلا میں پانی کی بوند کے لیے ترس گیا۔ ان کے لیے پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ بعض تاریخی روایتوں میں پانی کی یہ بندش 7 محرم الحرام سے بتائی گئی ہے۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اور ان کے اہل خانہ کو ایک آدمی کے ساتھ یزید کی خدمت میں بھیجا۔ واقعہ کربلا کی کہانی سننے کے بعد یزید کی جو کیفیت ہوئی، تاریخ میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ واقعے کی خبر سن کر یزید کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے کہا اے ابن زیاد، میں تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا۔ اللہ ابن زیاد کو غارت کرے، قسم اللہ کی اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو حسین سے درگزر ہی سے کام لیتا۔ اللہ حسین پر رحم کرے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ دراصل نوشتہ تقدیر تھا جو پورا ہوا، ورنہ حسین رضی اللہ عنہ کو بزرگ ترین صحابہ نے بیک زبان ہو کر سمجھایا کہ آپ عراق کا قصد نہ کریں، یہ غداروں اور دھوکہ بازوں کی سرزمین ہے۔ راستہ میں مسلم بن عقیل کی خبر ملتی ہے اور کوفہ کے لوگوں کی غداری کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ واپس نہیں ہوتے۔ میدان کربلا میں پہنچ کر مصالحت کی بات کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ اگر حضرت یزید کے دربار میں پہنچ جاتے تو صلح ہو سکتی تھی، لیکن ہوا وہی جو منظور خدا تھا۔ فنا کی راہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ سر دے کر دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ آنکھ نم ہوتی ہے محرم میں، آنسو سنی یا شیعہ نہیں ہوتے۔